ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ شارٹ. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے اور بڑے. اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں, زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں, دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, ماڈرن اسکول ہیں, اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے. بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں, اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا, میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں, اور وہ چرس پی رہی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا. یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا کیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود, احسان بھی خود کیا, اور نکلا کیا رزلٹ؟ وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت, وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا ہے, بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے, یار میں کوئی اونچی آواز سے وہ سخت ایک دم میٹر نہ گھوم جائے اس. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا, خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب, وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کریں یا خام خامے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں, اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے, میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں, تو یہ بالکل خلاف ہے, لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعاً جائز. آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں, اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ آ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے, طبیعت خراب ہے, جھنجھلا رہی ہے, بچے کو پڑھ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو, وہ بیچارہ. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں, وہ بچے ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. تو اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھیں. تو یہ بھی ہے. اچھا خیر, تو جلدی سے بات کو یہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہ کیا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت جبریل آئے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ, میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا. یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے, یہ کیا ہے احترام, کہ بھئی ایسا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں. خود کیوں نہیں بتا رہے بھئی, یہ اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معلم تھے, خود بتاتے. تو فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد خود نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے, انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ استاذ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہے سارا دن بیٹھ کے. یہ نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا, ایک شخص آ رہا ہے, صحابہ اچھا پھر ایک تعجب کی فضا قائم کی گئی تاکہ نا ان کو یہ محفل یاد رہے. اگر ایسا ہی ہوتا
وہ نارمل ڈریس سفر والے ڈریس میں آتے ہیں تو یہ تو نارمل مجلس ہے بھائی, کوئی مسافر آیا ہے. ایسا ایک مخمصے میں ڈالا گیا, کیونکہ جب کوئی ایسی عجیب سی محفل ہوتی ہے نا تو دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے, اس کا ایک ایک منظر یاد رہتا ہے. تو اس سے ماحول کی تبدیلی کا بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے. تو صحابہ کیا کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے ایک اور واقعہ سنا کے بس یہ میں ٹاپک ختم کرتا ہوں. ایک اور واقعہ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی, صحیح حدیث ہے. اس میں آپ نے 4 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھا دیں. کتنی؟ 3. اب صحابہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے غلطی سے ایسا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, خوف زدہ. حضرت ابو بکر اور عمر بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے فہابا ان یتکلما, آپ گھبرائے کہ آپ اس بارے میں نبی سے سوال پوچھیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے نبی کو اس بات پہ غضب آ جائے کہ بھائی جب میں نے 3 پڑھائی ہیں تو میرے 4 پڑھنے سے جب چاہا کہ ہاں تمہاری یہ نیکی لکھی جا رہی ہے تو حلال کی طرف آؤ اور کسی کی مت سنو. سمجھتے ہو, بائک پہ گاڑی پہ پہلے سے موسٹ وانٹیڈ لکھ کے لگا دو, کسی کی مت سنو, اس میں ٹینشنیں آئیں گی, برداشت کرو اللہ کے لیے. سمجھتے ہو, میں اپنی ٹینشنوں کے قصے سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ کہتے ہو مسا بڑے ہنسی خوشی, اللہ کا شکر ہے ہنسی خوشی زندگی گزری ہے, لیکن بہت ٹف لائف گزاری ہے میں نے, جو اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ بولو یار یہ ہو کیا گیا. لیکن یہ کہ بس ایک دفعہ فیصلہ کر لو یار, ہے بس. جو لٹکا ہوا ہوتا ہے نا کم وقت بیچ کا آدمی, کرنے جا رہا ہے پھر ڈر گیا, پھر واپس آ رہا ہے, پھر کرنے جا رہا ہے, یہ اپنی بیوی کو بھی ٹینشن دیتا ہے اور گھر میں بھی ٹینشن کا ماحول, اور کرنا کرانا اس نے کچھ, اور یہ کرے گا تو مرے گا بھی, یا تو پہلی کو لٹکا دے گا یا دوسری کو لٹکا دے گا. تو ایسے بزدلوں کا کام نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, پوچھ رہے ہوتے ہیں کر لوں جا کے بیگم کا. آج ایک آدمی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں, میں ابھی گھر بیوی کے سامنے دوسری شادی کی بات کروں گا, دیکھتا ہوں ریئیکشن کیسا ہو رہا ہے, اگر برداشت ہو گیا تو کر لوں گا, اگر نہیں ہوا تو. میں نے کہا بھائی تو نہیں کر, میں نے اس کو منع کیا. میں نے کہا تیرے اندر ہمت نہیں ہے, 2 بیویوں کو رکھنا بہت مشکل کام ہے, بہت ٹینشن کا کام ہے, بڑا حوصلہ چاہیے, ہمت چاہیے, ببر شیر جیسی آواز چاہیے اس کے لیے. ڈانٹو تو کانپنے لگے وہ, ورنہ وہ نہیں, وہ مار دے گی. تو بہت مشکل کام ہے, ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے اس میں, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کرو کیونکہ معاشرے کی ضرورت ہے یہ, لیکن دل گردہ پیدا کر کے کرو. آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے جاتے ہیں نا, تو جب وہ پوچھیں گے آپ کو میدان جنگ میں بھیجا گیا تو آپ جاؤ گے, تو آپ کیا کہو گے؟ سر بالکل جاؤں. اگر آپ نے انٹرویو میں کہہ دیا اس وقت میں دیکھوں گا سچویشن, اگر ایسا ہوا میں دیکھوں گا حالات کیا ہیں, تو سلیکشن ہوگی. دفعہ ہو یہاں سے, بول نکل, مروائے گا. تو فوج میں دیکھا جاتا ہے بھائی دل گردہ ہے یا نہیں ہے. ISSB کے امتحان میں بھی دیکھا جاتا ہے اس میں. اچھا اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بحث کرنے کی طاقت کتنی ہے اس میں. بعض لوگ نا بحث ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, ایسے منمنا رہے ہوتے ہیں, ہنا رہے ہوتے ہیں, تو ان میں بھی ڈیسیجن پاور نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں میں تو کہتا ہوں 4 شادیوں, دوسری شادی سے پہلے ISSB کا امتحان کلیئر کرواؤ. اس سے امتحان میں پاس ہو جائے تو 4 کر, امتحان میں فیل ہو گیا بھائی, جو آدمی میدان جنگ میں صف اول میں لڑ نہیں سکتا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. میری رائے ہے یہ, جو وہاں لڑ سکتا ہے وہ یہاں بھی لڑ سکتا ہے. یہ بالکل, بلکہ وہاں لڑنا شاید آسان ہو, یہاں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے میدان جنگ میں لڑے, جنگ ہوئی, انڈیا پاکستان کی جنگیں تو ہوتی رہتی ہیں نا, میدان میں بہادری کے جوہر دکھائے, گھر میں آگے کہا یار یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. بہت زیادہ ہو گئی آج. بزرگوں سے سنا ہے کہ علم نافع کی دعا مانگنی چاہیے. بہت لمبا سوال ہے, پھر انشاءاللہ بتائیں گے بعد میں, بہت ٹائم ہو گیا بھائی. ٹھنڈا پانی پینا سنت ہے, مگر آج کل جو ٹھنڈا پانی فریج کا ٹھنڈا, یہ بالکل صحیح ہے, فریج کا ٹھنڈا سنت نہیں ہے. جو نیچرل ٹھنڈا ہو, کنویں کا جو ٹھنڈا, چشموں کا جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, وہ نہیں مل رہا تو فریج کا ٹھنڈا پی لو. چشمے کے لیے تھوڑی جائے گا وہاں پہ. میرا مطلب ہے کہ بالکل جو ابلے ہوئے گرم پانی چائنیز پی رہے وہ نہ پیو, کم از کم گرمی میں وہ نہ پیو. ہو سکتا ہے صحت کے فائدے ہوں, لیکن سب کچھ صحت نہیں ہوتا. تھوڑا سا اللہ نے لذتیں بھی رکھی ہیں. میں پراٹھے کھاتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو پگھلا دوں میں ایکسرسائز کر کے, صحیح ہے نا. تو پراٹھے کا اپنا مزہ ہے یار, کیسے چھوڑ دے آپ. اچھا بھائی ٹھنڈا پانی فریج کا پی لو.
کیا اسٹیمپ پیپر پر شوہر اور بیوی کے سگنیچر کیے جائیں تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ یہ شوہر کو 2 گواہوں کی اسٹیمپ پیپر پہ 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں اور شوہر نے سائن کر دیے تو ہو جائے گی، گواہ ضروری نہیں ہے، بیوی کے سائن ضروری نہیں ہے، صرف شوہر کے سائن سے ہی ہو جائے گی۔ اس حدیث کا مطلب سمجھا دیں کہ تم نماز میں کھڑے ہو تو خیال کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو جبکہ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے۔ حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اصل مطلب یہ ہے کہ یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر کبھی تفصیل بتاؤں گا اس۔ سوال یہ کہ ہم تو مسئلے کو فالو کرتے ہیں، لیکن کیا میں بریلوی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جبکہ میرا بیان نہیں آیا گرین ہری پگڑی والوں میں شادی؟ تو آپ بھی کر لیں، لیکن اس کے عقیدے شرکیہ نہ ہو، اس سے پہلے پوچھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تو نہیں ہے، آپ انسان ہیں، بشر ہیں، مختار کل تو نہیں ہے، یہ عقیدوں کی اصلاح پہلے ضروری ہے، تو کوئی بھی ہو اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اچھا وہی پھر لمبا سوال ہے بعد میں، آٹومیٹک مشین میں اگر ناپاک کپڑے دھوئیں تو پاک ہو جائیں گے؟ آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بھائی، پوچھیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ پھر لمبے بہت ٹائم ہو جائے گا نا، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ ارشاد۔ جی ہاں، کیا سوال مجھے سمجھ میں نہیں، تھوڑا ادھر قریب آ جائیں نا، آواز آپ کی نہیں آ رہی، صرف تصویر آ رہی ہے۔ یہ انجینئر صاحب کے پاس سے آئے ہیں تو کچھ سوال کر رہے ہیں انجینئر صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا یہ سوال کرنے کا۔ اچھا، اخپل سوال ہے آپ کا۔ جی، انجینئر صاحب غامدی صاحب سے ملے، بریلوی صاحب سے ملے، اور ان سے بھی ملے، جواد نقوی صاحب سے۔ جی انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، ہم علمی اختلاف تو کریں مگر یونٹی کی بات کریں۔ جی آگے اس پر میں کیا کہوں؟ تبصرہ، ماشاء اللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے، پتہ نہیں ان کی طرف سے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو یونٹی کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی میں سب سے ملتا ہوں، بریلوی علماء سے بھی، شیعہ سے بھی، سب سے ملتا ہوں، تو ملنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، مل لیں آپ۔ یعنی وہ کہتے ہیں میں اتحاد امت کی بات کرتا ہوں۔ اچھا لطیفہ سنایا آپ نے، ماشاء اللہ، بہت لطیفہ، بہت اچھا۔ اتحاد، جتنی باتیں اب تک ہو رہی ہیں وہ ساری کیا ہو رہی ہیں؟ یعنی بزرگوں کی کتابوں سے کیڑے نکال کے امت میں کیا کرنا، ٹھیک ہے نا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ احمد رضا بریلوی کا، حضرت حکیم الامہ نے مولانا احمد رضا بریلوی کا بڑا احترام کیا، تو فوراً کیڑا نکال دیا کہ کوئی احترام نہیں کیا۔ تو اتحاد کی بات تو یہ تھی کہ چلو پہلے نہیں کیا، چلو اب تو شروع کر دیا نا۔ اتحاد کی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ چلو پہلے اس کو مفنت کا، جو مرضی کا، مگر چلو الحمدللہ، چلو ہم مان لیتے ہیں۔ دیکھو جب کوئی غلطی کرتا ہے نا، آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ یوں نہیں کرو، ایسا نہیں کرنا، اور بچے نے ویسا کیا ہوتا ہے، تو بچہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں کرتا، تو باپ کیا کہتا ہے اس کو؟ چلو ماشاءاللہ خوشی ہوئی سن کے کہ تم، تو باپ کیا کرتا ہے؟ مٹی ڈال دیتا ہے کہ پچھلی غلطی پہ پردہ ڈالو، آئندہ سے تو نہیں کر رہا۔ لیکن اگر باپ کی طبیعت میں شرارت ہوگی تو وہ طنز کرنا شروع کر دے گا کہ نہیں تم نے تو کیا ہے، نہیں تم نے تو کیا ہے، تو یہاں سے بچے کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ تو ان سے کہیں کہ آپ اگر امت میں اتحاد چاہتے ہیں تو اپنا طریقہ تھوڑا سا چینج کر لیں، آپ علماء کی کتابوں سے مثبت چیزیں نکالا کریں، ٹھیک ہے نا، اور جو منفی چیزیں ہیں اس پہ علمی انداز سے رد کر دیا کریں کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ مجھے تو یہ ٹاپک ہی فضول لگتا ہے، پتہ نہیں کیا سوال لے کے بیٹھیں گے آپ۔ چلو پھر کبھی ملیں گے انشاءاللہ۔ وہ تو میں نے تو محترم سے ملاقات سموسوں پکوڑوں کے لیے تیار ہو گیا تھا میں، وہ تو ان کا پہلا رپلائی ایسا آیا کہ اسی میں انہوں نے زہر کے پیالے اور پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیے۔ ہم تو اس پہ بھی ایگری تھے کہ ہم جائیں گے، صرف سموسوں پکوڑوں کا تبادلہ ہوگا اور واپس آ جائیں گے، یہ اتحاد امت ہی کے لیے تو ہم قربانی دے رہے تھے۔ مگر محترم کا جو رپلائی آیا وہ یہ کہ محنت پہ بات نہیں کر سکتے، زہر کا پیالہ پی لیں گے، یوں کر لیں گے۔ ہم نے کہا کر سکتے ہیں بات، ہم آ رہے ہیں۔
پھر وہ 17 منٹ کا کلپ ریکارڈ کروا دیا, یہ یوں لکھا ہوا ہے. تو یہ اتحاد امت نہیں ہے, یہ تخریب امت کا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اپنا خیال رکھیے گا. میں نے کبھی نہیں کہا انجینئر صاحب کو ملحد نہیں ہے, فسادی ہیں, ملحد ہیں, فسادی ہیں. تو خیر جتنا جو ہو اتنا ہی کہنا چاہیے نا. اور یہ جو محترم بار بار کہتے ہیں نا میں سب کو مسلمان مانتا ہوں, سب کو مسلم, اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ نے ان کو سب کو شرکی عقیدوں والا کہہ دیا تو مسلمان ماننے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سیدھا سے بولو بھائی کافر ہیں. جو قبر پرست ہے وہ مسلمان ہوتا ہے بھائی؟ جو قبروں سے مدد کا قائل ہو وہ کہاں سے مسلمان ہو گیا؟ تو پھر اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو عجیب کھچڑی پکی ہوئی چل رہی ہے کہ دعویٰ کرو پھر اس دعوے پر قائم رہو.